سارے مولویوں کو ختم کر دوں. مجھے نفرت ہے، نفرت مسلمانوں سے. مسلمان بہت برے لوگ ہوتے ہیں. اب مبلغ کی کاری اس پہ چلی نہیں، یہ لوٹ کر آ گیا. لیکن یہ مبلغ بہت پکا مبلغ تھا، اس نے ہمت نہیں آئی. اس نے اب کی بار تیاری کی اور مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ سانپ نما جن میں سے بھی کچھ مواد اس نے نکالا، اس کو اشاروں کی زبان میں اس نے اپنے طور پر پریکٹس کی، اس کی مشق کی، اور اب دوبارہ اس کے پاس گیا. تو اب اس نے جب اس رسالے کا مضمون اشارے میں اس گونگے بہرے مرتد پر بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ کچھ بدلنے سا لگا، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا ہوئی اور جوابی کارروائی کرنے کے بجائے وہ سر جھکا کر سننے لگا. جب مبلغ نے وہ اشاروں کی گفتگو ختم کی تو اس نے متفکر ہو کر کہا کہ چلیے آپ کہیے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. اب یہ بات آئی نا لچک والی، تو مبلغ تو ماشاءاللہ منجھا ہوا تھا. اس نے کہا کرنا کیا چاہیے؟ پڑھ کلمہ ہو جا مسلمان. چنانچہ الحمدللہ وہ اپنے باطل مذہب سے ارتداد سے اس نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، از سر نو مسلمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسلامی نام اس کا عبداللہ رکھا گیا. الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اختیار کی ہوئی ہے اور داڑھی سجانے کی بھی ترکیب بنا لی ہے. الحمدللہ. تو اس مجلس کا بڑا فائدہ ہے. آپ انشاءاللہ یہ سیکھو گے نا طفل مدینہ کورس تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس طبقے میں آپ اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں گے. اور آپ کا یہ کام دیکھ کر عام جو عیسائی بھائی ہیں ان پر بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ یار آج تک کسی نے ان بیچاروں پر توجہ نہیں دی تھی. دعوت اسلامی والے اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کو بھی گلے لگا رہے ہیں جن کو لوگ ٹھکراتے ہیں. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، بنا شائق آیا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اس کا ایک حصہ باقی ہے اس باہر کا. تو بہرحال وہ ماشاءاللہ نمازی بن گیا، مسلمان بھی ہو گیا، نمازی بھی بن گیا، اور 1 مہینے تک وہ اسلام کی برکتیں لوٹتا رہا. اور پھر کیا ہوا؟ 27 ذی-قعدۃ الحرام 1427 سنہ ہجری 26/11/2008 وہ گونگا بیرا اسلامی بھائی موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. فوراً اسپتال پہنچایا گیا مگر اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا. 1 مہینے پہلے اس کو اسلام کی نعمت مل گئی. ان کے گھر والوں کے تاثرات یہ تھے کہ دعوت اسلامی
والوں کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمارا کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والا گونگا بہرا بیٹا بھائی یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا. اب اس کے موت کا وقت تو آ گیا تھا, مہینے بعد مرنا تو تھا اس نے. معاذ اللہ مرتد ہو کر اگر جاتا تو مرتد رہتے ہوئے اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا. دیکھیے دعوت اسلامی والے کی تھوڑی سی کوشش سے کیسے اس کی تقدیر بدلی. تو اس لیے آپ بھی ہمت کیجئے اور معاشرے کے اس اہم اور نازک حصے پر بھی اپنی نیکی کی دعوت کا اظہار فرمائیے, ان پر نیکی کی دعوت کی کوشش فرمائیے. اسی طرح ہمارے نابینا اسلام بھائیوں کو بھی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کام پر لگائیے. ان کو بھی تھوڑی سی محبت کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہو تو یہ روز فیضان مدینہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاں ہر جمعرات کو نہیں, روز آپ کوشش تو کریں, آپ ان کا تعاون کریں. بیچارے یہ گھر میں افسردہ پڑے رہتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو بھی خوشیاں نصیب کرے اور گناہوں سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. یا سیدی شعائر اہل سنت مثلا شب معراج, شب برات, شب قدر, یوم عاشوراء, اجتماع میلاد, ربیع الغوث شریف, یوم رضا کے مواقع پر بھی کیا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی ترکیب ہوتی ہے؟ بیٹا ان کو شعائر اہل سنت نہیں بولتے, ان کو معمولات اہل سنت بولتے ہیں. شعائر اہل سنت اور معمولات اہل سنت میں فرق ہے. تو یہ ہمارے سنیوں کے معمولات ہیں. تو ان میں بھی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی شمولیت ہوتی ہے, یہ بھی آتے ہیں. اور ان میں الحمدللہ شب معراج ہو یا شب برات, شب قدر ہو یا یوم عاشوراء, اجتماع میلاد ہو یا ربیع الغوث شریف یا یوم رضا کا اجتماع ذکر و نات, الحمدللہ عز وجل ہر مرتبہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے بھی ہلکے لگانے کی کوشش رہتی ہے, جس میں اشاروں کی زبان میں بیانات ذکر و دعا کے ساتھ ساتھ حمد و نعت اور مناقب و صلاۃ و سلام کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اور الحمدللہ کئی جگہ 12 ربیع النور شریف والے
روز یعنی عید میلاد النبی کے دن